السلام علیکم۔ جماعت دہم مضمون ہے آپ کا اردو، تاریخ ہے 15 جون 2020، دن ہے پیر کا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2، نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ سبق کی ریڈنگ کرنے سے پہلے میں آپ کو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کا تعارف پڑھ کے سناؤں گی۔ تعارف میں ہم لوگ ان کی تعلیم، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش، ان کی تعلیم، ان کی وفات پڑھیں گے۔ پھر اعزازات، یعنی کہ جو انہوں نے کام کیا ان کی ایوز انہیں جو ہے حکومت کی طرف سے جو اعزاز خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، وہ موضوعات، یعنی کہ جن موضوعات کو انہوں نے اپنا جو ہے لکھنے کا قلم اٹھائی، تحریر جو ہے ان کی کیا، جو بھی تحریر کیا ان کا لکھنے کا انداز کیسا تھا، موضوعات اور اسلوب بیان، پھر ان کی تصانیف کون کون سی ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں اپنی کتاب سے دیکھیں، میں تعارف پڑھتی ہوں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں ان کی وفات ہوئی۔ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 10ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگری حاصل کی۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1962 میں DLED کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کا تمام ان کا تعارف تھا جو ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے ان کی پیدائش اور ان کی تعلیم اور ان کی ڈگریز کے بارے میں ذکر کیا۔ اب جو ہے ان کو اعزازات کون سے ہیں، انعامات کون کون سے ملے جو ان کی خدمات کے عوض انہیں ملے۔ ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس بھیلا، یہ ایوارڈ ان کو ان کی جو ہے بہترین خدمات انسان انجام دینے کی صورت میں حکومت نے انہیں دیے۔ اب ہے ان کے موضوعات کیا تھے اور اسلوب بیان کیا تھے۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف یعنی کہ علم معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر مورب اور مفرس ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی جو تحریریں ہیں وہ تحقیقی اور تاریخی ہوتی ہیں۔ عام پڑھنے والے کے لیے لکھے گئے مضمون جو موضوعات تھے ان کے کتب بہت آسان اور سہل ہوتی ہے، جو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی، انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان کی کتاب میں یعنی کہ اب ان کی جو تصانیف ہیں وہ کون کون سی ہیں، سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مسلمانوں کو اپنی دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی ہوئی نظر آئی؟ جواب، بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی دینی معاملات میں آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ سوال نمبر 2، سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ جواب، سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے اس کا ساتھ نہ دیا اور انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ سوال نمبر 3، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں پیش کیا؟ جواب، علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ پیش کیا۔ سوال نمبر 4، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی تھی؟ جواب، اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ سوال نمبر 5، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟
जवाब मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी कि मुसलमानों की कौमियत एक नज़रिए, एक अकीदे और एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई। सवाल नंबर 6, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है? नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज और इरशाद और अहले आलिम के लिए मिसाली ममलकत का नमूना फराहम करना है। तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? जवाब, हुकूमत बरतानिया ने तुर्की के मुसलमानों से वादा किया था कि वो तुर्की के मुसलमानों को मज़ीद नुकसान पहुँचाएंगे, लेकिन जब अंग्रेज़ों को फतह हुई तो उन्होंने तुर्की के वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुसलमानों को इस फ़रेब से बहुत दुख हुआ, तब उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की।